اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ قبلہ کا تبدیل ہونا، رخ کا تبدیل ہونا بہت بھاری ہے، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیضیع ایمانکم، یہ کہ تمہارے ایمان کو ضائع فرما دیں، تمہاری عبادات کو ضائع فرما دیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، البتہ شفقت والا معاملہ فرماتے ہیں، رحیم، مہربان ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس امت کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس امت کو اعتدال والی اور عدالت والی امت بنایا ہے، اور اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو قبلہ کو تبدیل کیا اس کی وجہ کہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بھول گئے تھے پھر یاد آیا کہ قبلہ اس کو بنانا ہے یا قبلہ اس کو بنانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ایمان پر، کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، کون ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل الٹا ہو جاتا ہے، یعنی پھر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ قبلہ کا تبدیل کرنا، قبلہ کا تبدیل ہونا، یہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ ایک رخ ہو، اس کے سامنے ایک منزل ہو، اس کے اوپر وہ یعنی چل رہا ہو، اسی کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کو سر انجام دے رہا ہو، اور اس کو پھر تبدیل کرنے کا حکم آ جائے، پھر تبدیل ہو جائے، پھر دوبارہ واپس اسی قبلہ پہ آنا پڑے، یعنی پہلے بیت اللہ تھا، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ آ گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ بنانا پڑا۔ اب یہ بار بار قبلے کا تبدیل ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی یا اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے، پہلے اس کو قبلہ بنا دیا، پھر اس کو بنانا تھا، پھر دوبارہ اس کو بنا دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بہت بھاری عمل ہے، بہت بھاری عمل ہے، مگر اس شخص پر، مگر ایسا شخص کہ یعنی اس شخص کے علاوہ اس پر بھاری نہیں ہے، کس کے اوپر؟ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیں، اس شخص کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ اس کے سامنے یہ ہے کہ حکم کیا ہے، اس کے سامنے یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی، میرے محبوب کی، میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ بھاری اس شخص کے لیے ہے جس کے دل کے اندر کوئی کجی ہے، جس کے دل کے اندر کوئی گند ہے، وہ کچھ اور لے کر آیا، کچھ اور ذہن لے کر آیا، بھی میں جاؤں گا، میری عزت ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یہاں تو حکم ماننا پڑ رہا ہے، یہاں تو حکم ماننا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے، اور اس حکم کی تعمیل کرنی ہے، کوئی ٹال مٹول نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں چلنا، تعمیل کرنی ہے۔ جب منافق تھے وہ نکل گئے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہم نے امتحان لیا ہے، قبلے کے تبدیل کرنے سے، رخ کے تبدیل کرنے سے ہم نے امتحان لیا ہے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک دین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ کام بہت بھاری ہے، یہ کام بہت بھاری ہے، مگر اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے۔ اسی طرح دین کے اوپر چلنا، یہ صرف قبلہ کی بات نہیں ہوتی، یہاں پر تو اللہ نے قبلہ کا انتخاب فرمایا، اگر جملہ دین کے احکامات کو دیکھا جائے تو ہر ایک کے اندر یہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے گی تبھی وہ دین کا کوئی عمل کر سکے گا، ورنہ اپنے انسان کی اپنے بس کے اندر کچھ بھی نہیں، کچھ ایک نیکی نہیں کر سکتے اپنی جرأت سے، اپنی طاقت سے۔ ہاں ہم نے کیا پیدا کرنا ہے؟ ہمت، حوصلہ، اللہ تعالیٰ کے در پہ آنے کی طلب ہونی چاہیے بس۔ آگے توفیق دینے والی، ہدایت دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔
دین کے ہر شعبے کے اندر، ہر کام کے اندر ہدایت اللہ کی طرف سے ملنی ہے، تبھی بندہ آگے چل سکے گا۔ اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہوگی تو پھر بدعات بھی آئیں گی، رسومات بھی آئیں گی، بندہ پھر ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کیسے چھوڑوں؟ دنیا کا معاملہ ہے، اگر انکار کرتا ہوں ان بدعات سے تو پھر یہ جو مال آ رہا ہے یہ چلا جائے گا، یہ جو مال آ رہا ہے یہ چلا جائے گا۔ اگر انکار نہیں کرتا، مان لیتا ہوں، اگر انکار نہیں کرتا مان لیتا ہوں تو چلو یہ بھی فائدہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ۔ اصل ہماری نظر کے اندر پھر دنیا آ جاتی ہے، آخرت تو گئی۔ اچھا، بعض لوگ یہ ہوتے ہیں وہ بعد میں توبہ کر لیں گے، گناہ کیا یہ سوچ کر کے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ کس کو توبہ کی توفیق ملنی ہے؟ اگلے پل کا پتہ نہیں کہ زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، موت آ جائے، لیکن ہم چل پڑتے ہیں دنیا کی طرف، ہم چل پڑتے ہیں گناہ کی طرف، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ بعد میں توبہ کرنے والا جو سین ہوتا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر اسی گناہ کے دوران اگر موت آ جائے تب بھی پکڑ ہے، اور سخت پکڑ ہے، گواہی موجود ہے۔ جس حالت میں موت آئی وہ حالت بتا رہی ہے کہ کس حالت کے اندر اس کو موت آئی ہے، کون سا گناہ کر رہا تھا، کون سا دین کا حلیہ بگاڑ رہا تھا، جس بدعت کے اندر بدعت کو کرتے ہوئے موت آئی ہے، وہ حالت گواہی دے گی۔ تو اس لیے بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے تبھی انسان کوئی نیک کام کر سکتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تبھی انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ انسان کا گناہ سے بچنا اپنے بس کے اندر نہیں ہے، اپنی طاقت کے اندر نہیں ہے، نہ ہی کہ کوئی نیکی کرنا یہ اپنی طاقت کے اندر ہے انسان کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول نہیں ہے ہمارے اندر، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے مکمل کا۔ کچھ الفاظ ہیں اس کے اندر محذوف، یعنی وہ ظاہر میں نہیں ہے عبارت کے اندر، تو اس کا پوری عبارت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہمارے اندر نیکی کرنے کی طاقت، ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی قوت نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، تبھی انسان کوئی نیکی کر سکتا ہے، کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے ان کے لیے بھاری کام نہیں ہے، ان کے لیے بہت آسان کام ہے۔ کیوں؟ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے دین کے اندر جو ہے نا بڑی وہ کرنی ہے یا مال کمانا ہے، ان کا مقصد یہ ہے نہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے، ان کے اوپر چلنا ہے بس۔ اب جو اس بندے کا جس کا مقصد یہ ہو، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، حکم بس، حکم ملنے کی دیر ہے۔ حکم ملا، کام چل پڑا، حکم ملا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا، گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، بیوی بچے سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہجرت کر گئے، مال چھوڑ دیا، دنیا چھوڑ دی، اولاد چھوڑ دی، ماں باپ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اللہ کے حکم کے آنے کی دیر تھی۔ تو یہاں بھی اللہ نے حکم عطا فرمایا کہ تم مسجد اقصیٰ سے اب رخ کو پھیر دو اور بیت اللہ کو رخ بنا لو، قبلہ بنا لو، بس یہ حکم تھا۔ ایمان والوں نے مان لیا، اور جو منافقین تھے وہ پھر گئے کہ جی روز روز کبھی ادھر منہ کرو کبھی ادھر منہ کرو، تو لہٰذا ہم اس میں نہ ہوں تو بہتر ہے اپنے آبا و اجداد کے دین پہ بس اسی پر رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خیال آیا کہ جو ہم نے 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس دوران بعض صحابہ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، بعض شہید ہوئے، بعض یعنی اپنی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور حادثے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب بعض صحابہ کے خیال میں یہ آیا کہ وہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے اعمال کا کیا؟ ہمارا تو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، ہمارا تو رخ تبدیل ہو گیا ہے، ہم نے اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنی ہیں، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے ان کے اعمال کا کیا بنے گا؟ کہیں ان کے اعمال ضائع تو نہیں ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ،
اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہاری عبادات کو ضائع نہیں فرماتے۔ وہ بھی اللہ کا حکم تھا مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ حکم کو مان لیا، بات ختم ہو گئی ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ جہاد کے اندر کچھ نہیں ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ جہاد کے اندر کچھ نہیں ہے، رخ پھیرنے کے اندر کچھ نہیں ہے، اصل چیز یہ ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پہنچنے تک، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذریعہ بناتے ہیں ہماری آسانی کے لیے، ہمارے لیے فائدہ ہے یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہاری عبادات کو ضائع نہیں فرماتے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور ایک حکم مانو، اب جب وہ حکم تبدیل ہو گیا دوسرا حکم آ گیا، جب تم دوسرے حکم کو مانو گے اب جس نے پہلے حکم پر عمل کیا تھا ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ وہ اعمال اور ان اعمال، یہ جو تبدیل ہوا ہے حکم، اس کو بھی مانا جس نے اس کو بھی مانا، اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر ہوگی، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہوگی کہ یہ میرا بندہ بغیر کسی چونچ رہا کے، بغیر کسی کیل و قال کے، بغیر کسی اعتراض کے مان لیتا ہے۔ اس کو یہ حکم دوں تب بھی مان لیتا ہے، اس کو یہ حکم دوں تب بھی مان لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس پر یعنی ایسے بندے پر راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں ایسے بندے کے اعمال کی قدر ہے، ایسے بندے کے اعمال کی قدر ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لرؤوف، لوگوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ البتہ لوگوں پر شفقت کرتے ہیں تبھی ایسے مختلف احکامات دے کر کے ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ کراتے ہیں۔ یہ حکم دے دیا، چھوٹا سا حکم دے دیا، بے سبحان اللہ، اللہ اکبر، تسبیح پڑھ لو، نیکی عطا فرما دی۔ چھوٹا سا حکم ہے، نیکی ایسے مفت میں مل رہی ہے۔ کوئی تسبیح پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لرؤوف، بندوں پر شفقت فرماتے ہیں، اور رحیم، رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ تو ایسی ذات جو بندوں پر شفقت بھی کرتی ہو، جو بندوں کے اوپر مہربان بھی ہو، ایسی ذات کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ جانا یہ کسی عاقل بندے کا کام ہے ہی نہیں۔ کوئی جاہل، کوئی کم ظرف ہوگا جو اتنے بڑے مالک کا در چھوڑ کر کے جو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اوپر شفقت بھی کرتا ہوں، میں تمہارے اوپر مہربان بھی ہوں، بلکہ جو یعنی اتنے پوری عمر گزارنے کے بعد بھی اگر کسی کی زبان سے غلطی سے نکلتا ہے کہ یا صمد، یا صنم، یا صنم، یا صنم، پکارتے پکارتے عمر گزر گئی، زندگی گزر گئی، اخیر ایام میں زندگی کے غلطی سے منہ سے نکلا یا صمد، 70 مرتبہ جواب دیتا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے کیا ہوا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان سے غلطی سے نکل گیا منہ سے۔ اللہ نے فرمایا اس نے غلطی سے مجھے پکارا ہے، اب جان بوجھ کر جس بت کو پکارتا رہا، یا صنم کہتا رہا، پوری زندگی گزر گئی، وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا، مجھے پکارا ہے، بھلے غلطی سے پکارا ہے، اگر میں بھی جواب نہ دوں تو میرے اور اس بت کے درمیان فرق کیا رہے گا؟ میرا بندے نے مجھے اگرچہ غلطی سے پکارا ہے، جواب دوں گا۔ اب ہم نہ اپنا حال دیکھیں، اللہ تعالیٰ میں بلاتے ہیں، وہاں پر ایک بندے نے غلطی سے اللہ کو پکارا، یا سمجھ کہہ بیٹھا، غلطی سے منہ سے نکل گیا، 70 مرتبہ اللہ نے جواب دیا، یہاں پر 5 مرتبہ میں بلایا جاتا ہے، کتنی مرتبہ ہم جواب دیتے ہیں؟ ہم کتنی مرتبہ جواب دیتے ہیں؟ کوئی 1 مرتبہ الا قلیل، 1 مرتبہ جواب دے بھی دیا، میں نے 1 مرتبہ نماز پہ آ بھی گئے، احسان کر جاتے ہیں، احسان کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر شفقت فرماتے ہیں، مہربان ہیں، تو اس کا بدلہ قرآن مجید میں آگے سورہ الرحمن کے اندر فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم پر اتنی شفقت فرما رہے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی ہم سے عبادات کا مطالبہ کرتے ہیں، بھئی نماز پڑھ لو، کچھ 5 وقت میرے سامنے اپنے پیشانی کو جھکا دو، تو اس میں بڑی کیا نام ہے مشکل کیا ہے اس کے اندر؟ 5 مرتبہ پیشانی کو جھکا دو، اللہ اتنا جو دے رہا ہے، کبھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، کبھی اس کا بل آیا ہے؟
بھئی تم نے اتنی مرتبہ سانس لی، اس مہینے میں تمہاری بل اتنی بنتی ہے، تمہارا اتنا بل بنتا ہے، اتنی مرتبہ تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کا اتنا بل بنتا ہے، تم نے اتنا مرتبہ بولا ہے، اس کا اتنا بل ہے، تم نے اتنا کھایا ہے، اس کا اتنا بل ہے، تم نے اتنا مرتبہ سونگا ہے، ہر چیز تم نے سنا ہے، تم نے زبان استعمال کی ہے، کبھی کسی کا بل نہیں آیا، ہاتھ استعمال کیے، پاؤں استعمال کیے، کسی چیز کا بل نہیں آتا۔ دنیا والوں کے تھوڑی سی کوئی چیز استعمال کر لو، بل آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان، اتنے شفیق، اس کے بعد اگر وہ تھوڑا سا ہم سے وقت چاہے اور ہم سے وہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر شفقت فرماتے ہیں اور مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مہربانی سے نوازے اور اسی طرح نوازے رکھے قیامت کے دن تک۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مہربانی، اپنا فضل عطا فرمائے، اور اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔